اب اگر آپ کچھ کہنا چاہیں، اسی پہ کمنٹ کرنا چاہیں تو بھی کریں. جی یہ جو ٹاپک ہم نے آج پڑھا تھا یہ تقویٰ اور زہد پہ تھا، تو ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم لوگوں نے یہ جو پڑھا اس میں ہمارا جو ذہن سویا ہوا تھا، ہمارا دل سویا ہوا تھا، ہمارے سوچ، ہمارے کام جو ٹھہرے ہوئے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے نیچے ٹائر لگا دی کہ تم مسافر ہو. اس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ بار بار بتاتے ہیں کہ زمین چل رہی ہے لیکن ہم ٹھہرے ہوتے ہیں، ذہنی اعتبار سے بھی، کاموں کے اعتبار سے بھی ڈیلے بھی کر رہے، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ تعالیٰ کہ ٹھہرنا نہیں ہے. ٹائم اتنا کم ہے کہ زمین اگر اتنی دور چلی جاتی ہے، ہر رات سو کے اٹھنے کے بعد ہم اسپیس میں کہیں اور ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہمارے اعمال بھی کہیں اور ہی جا رہے ہیں. تو یہ کہ اپنے آپ کو ہر وقت ایکٹیو رکھنے کے لیے اس کی بار بار ریڈنگ بہت ضروری ہے. بالکل ریمائنڈر ہے. بالکل. اور جب بھی کبھی سستی آنے لگے نا تو کسی کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیں. ایک پیرا ایک پڑھے، دوسرا پڑھے، ایک پڑھے، ایک پڑھے، اور اس طرح کر کے اس کو بار بار دہراتے رہیں. اور اس میں سے جو اچھی باتیں نا وہ نکال کے لکھ کے اپنے گھر میں، یہ جیسے شادی کارڈ آتے ہیں نا، کتنے قیمتی کارڈ ہوتے ہیں، اور اس کے پچھلے والی سائڈ ساری خالی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر اس میں سے کچھ کوٹیشنز لکھ کے کوئی گھر میں کسی جگہ، کوئی کسی جگہ، کوئی کسی جگہ لگا چھوڑے تاکہ بھولنے لگے تو وہ یاد آ جائے. اور کوئی کچھ کہے گا؟ جی. کل کے لیکچر کے بعد ایک یہ ہوا تھا کہ الحمدللہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ کچھ کر جانا ہے، بلکہ میں فوراً ہر کام مجھے ایسے لگ رہا تھا گھر جا کے بھی جو میں نے سیکھا اپنے شوہر کو بتا رہی ہوں، ساس کو بتا رہی ہوں، بچوں کو بیٹھ کے ہمیں اگلے گھر کے لیے کچھ بھیج رہا ہے، ہمیں اس گھر میں نہیں دل لگانا نا. یہاں پہ ہم لوگ ساری یہ زندگیاں، جس طرح میں اپنی ایج میں دیکھتی ہوں نا کہ شروع سے ایک بچی کی شادی ہوتی تو ساری زندگی گھر بنانا ہے، گھر کرنا ہے، ہم یہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور بچوں کے کمرے اگر بناتے ہیں تو بچے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، بچیوں نے اپنے گھروں میں جانا ہوتا ہے، بچوں نے اپنی جگہوں پہ. ہم اس دنیا کے گھر، اور جس طرح سازا نے کل بتایا اس میں کہ ویران گھر رہ جاتے ہیں نا، تو میں سوچ رہی تھی واقعی ہماری دادی نانی کے گھر وہ سب ویران رہ گئے. اور اب میرا اتنا دل ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بانٹ کے ان سب کو بیٹھ کے پڑھائیں، کہ یہ سب کو بتائیں کہ ہم نے یہاں نہیں رہنا اور کسی وقت بھی ہم نے چلے جانا ہے. اور کل جو سب سے اچھا افیکٹ یہی کہ مجھے تھکاوٹ نہیں لگ رہی تھی، کہ جس طرح انسان تھک جاتا ہے، اور دوسروں کو کہ بس سب کو بتا جائیں، کیا پتا ہماری موت کا وقت آ جائے. یہ نانی دادی کے گھر کی بات کر رہی ہے نا، تو کچھ عرصہ پہلے جب میں باہر جا رہی تھی کینیڈا، تو بہت عرصہ ہوا تھا کہ میں دادی کے گاؤں میں نہیں گئی تھی. میری دادی پاکستان بننے سے پہلے ہی، یا اس کے میرے خیال 1 سال آگے پیچھے کوئی حج کرنے گئی تھی، تو وہیں پر فوت ہو گئی، وہیں دفن ہو گئی، واپس نہیں آئی. تو مجھے بہت تھا کہ وہ کہاں رہتی تھی، کون سا گھر تھا ان کا، کیونکہ ہم نے تو ان کو دیکھا ہی نہیں اور نہ ہی ان کا گھر دیکھا ہوا تھا. تو میں اپنی فیملی کے ساتھ وہاں گئی. تو آپ یقین کریں کہ مجھے دیکھ کے اتنا خیال آیا کہ وہ گاؤں والے لوگ بتاتے تھے یہاں وہ نماز پڑھتی تھی، یہاں وہ یہ کرتی تھی، یہ کرتی تھی. وہ میرے دادا جہاں رہتے تھے، اب وہ چھتیں گری ہوئی تھی لیکن وہ جگہوں کے نشان باقی تھے، یہاں ان کا پانی ہوتا تھا، فلانی چیز ہوتی تھی. تو میں سوچنے لگی کہ وہ اپنی یادیں چھوڑ گئے، اپنے آثار چھوڑ گئے، لیکن دنیا میں سے نہ ان کے برتن ہیں اب یہاں، نہ ان کے بستر ہیں، نہ ان کی کوئی چیز ہے، نہ کوئی فرنیچر ہے، کچھ بھی نہیں، سوائے اس کے کہ وہ زمین گواہی دینے والی جہاں وہ نمازیں پڑھتے تھے. یہ لوگ گواہی دینے والے ہیں کہ یہاں پر وہ رہتے تھے، یہ ان کا کمرہ تھا اور یہ ان کی جگہ تھی. تو آپ سب بھی اسی طرح اگر غور کریں، جا کے دیکھیں دادی کا گھر یا پھر ان کی والدہ کا گھر. گھر ہونے چاہیے، ضرورت کی چیزیں ہونی چاہیے، ایسے نہیں کہ جو ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ کھا جائیں اور ہم انہی کے غم میں لگے رہیں. جتنا کم سامان ہوگا اتنا کم کام ہوگا. ہر چیز پر نظر ڈال کے دیکھا کریں کہ اس کی مجھے کیا ضرورت ہے، کتنی ضرورت ہے، اور اس کو مینٹین کرنے میں کتنا ٹائم میرا لگ رہا ہے. جی. جیسے آج اساتذہ نے بتایا کہ جب موت کے فرشتے جان نکالنے کے لیے آتے ہیں تو آخری ٹائم میں جو آپ کے دل میں ہوتا ہے وہی آپ کے چہرے پہ بھی ثبت ہو جاتا ہے. اور ویسے ہی وہ ابھی 2 دن پہلے دادی ماں لگتی ہیں، ان کی ڈیتھ ہوئی. انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اسی دن آنے کا گھر، لیکن اس دن اچانک ان کی طبیعت خراب ہوگی تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئی. تو اس دن امی ان کا پتہ کرنے گئیں تو وہ کہتی ہیں کہ آج تو میں نے اس سے وعدہ کیا تھا، میں نے ادھر آنا تھا، دیکھو اللہ نے مجھے کہاں پہنچا دیا.
اور انہیں ذکر کی اس قدر الحمدللہ عادت تھی، وہ 2 سنت پڑھ کے اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پانی دم کر کے رکھا کرتی تھی ڈیلی. انہیں دوائیوں سے زیادہ اس پہ بلیو تھا. اب ان کے دونوں گلاس ایسے ہی دم والے پڑے رہے ہیں، مطلب دم انہوں نے کیا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی 2 سنت پڑے اس کے بعد دم کر کے ان کو وامٹنگ شروع ہوئی، خون کی الٹیاں وغیرہ آئی اور ہاسپٹل میں چلی گئی. وہاں پہ جا کے انہوں نے یہی کہا کہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا، اور وہ لوگوں سے وعدوں کی اتنی پابند تھی اور ذکر کی انہیں الحمدللہ اتنی عادت تھی کہ وہاں پہ جیسے ہی وہ ہاسپٹل میں گئی ہیں ان پہ غشی تاڑی ہو رہی تھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد. لیکن جب ان کی موت کا وقت آیا تو ایک دم انہیں جھٹکا لگا. انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا میری تسبیح کہاں ہے؟ انہوں نے ہاتھ کو زور سے جھٹکا دیا. تو ان کی بیٹی نے کہا اب تو ہاسپٹل میں آپ کو نہیں لے دوں گی. کہتے اس کے بعد ان کی 2 منٹ کے بعد جان نکل گئی. اس سے 1 منٹ پہلے انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا میں نے واش روم جانا ہے. تو کہتی ہے مجھے ٹیشو یوز نہ کرانا، اچھی طرح میری طہارت کرو. تو انہوں نے ان کو اچھی طرح کروایا. کہتی ہیں آ کے لیٹی ہیں، ہماری امی کی جان ایسے نکلی ہے جیسے ایک پھول کو آرام سے رکھ دیتے ہیں، اور انہوں نے استغفار کلمہ اور سب کچھ پڑھا. حالانکہ وہ اتنی تکلیف میں تھی، پہلے بھی ہوش تھی. اور جو لوگ بھی آئے ہیں الحمدللہ انہوں نے اتنا اچھا اثر چھوڑا، اتنا اچھا کہ جو ویسے ہی لوگ ہیں ریلیٹیوز وہ کہتے ہیں یہ ہمیں یقین نہیں آتا، اور یہ آج ہمارے گھر آئی تھی، کل آئی تھی. بیماری کو انہوں نے سر پہ سوار کیا ہی نہیں، بالکل بھی نہیں. اپنے کام کرتی ہیں، اور لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ان کو بہت زیادہ تھا. اور کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں کہہ رہا تھا کہ انہوں نے کبھی زندگی میں ہمارے ساتھ، ان کی تقریباً ہوگی عمر 75 ایئرس اتنی. تو کہتی ہیں کہ آج تک انہوں نے کبھی ہمیں کچھ کہا نہیں، اور اب بھی لوگ ایسے رو رہے ہیں، ایسے ان کو یاد کر رہے ہیں کہ جیسے حالانکہ سگے ریلیٹیوز بھول جاتے ہیں. بوڑھے لوگوں کو لوگ کوئی نہیں یاد رکھتا، ہماری جان چھوٹے جائے اور ہم فارغ ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استادہ نے جو ہمیں بتایا کہ یہ ایشو ایک ایسا ہے کہ انسان اس کو بھول کر بیٹھا ہوا ہے، فکر کرنا آخرت کے بارے میں. تو اس کے بارے میں ایک شعر مجھے بہت پسند ہے، اور میری بیٹی اکثر یہ بولتی ہے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. تو یہ جو فکر آخرت ہے، اگر ہم لوگ جتنا ٹائم اپنا سپینڈ کر رہے ہیں دنیا کے لیے، اگر اتنا ہم آخرت کے لیے سوچ میں اور عمل کے لیے سپینڈ کریں گے اور اپنی اصلاح میں لگے رہیں گے، اور اصلاح دنیا میں رہ کے جو ہم کرتے ہیں اس کا ایک بیسک فائدہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے دل کے داغ صاف کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری زبان میں اتنی تاثیر پیدا کر دیتے ہیں کہ اگلے بندے کو بھی ہماری بات کی سمجھ آ جاتی ہے. تو جب ہم کسی پہ 1 انگلی اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیاں ہماری اپنی ہی سمت آ جاتی ہیں. تو اگر ہم کسی پہ انگلی اٹھانے سے پہلے 3 خامیاں اپنی تلاش کر لیں تو انشاءاللہ ہماری زبان میں بھی تاثیر ہوگی اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. السلام علیکم. السلام علیکم. میں سول ہاسپٹل گجرانوالہ میں ایز اے اسٹاف نرس ڈیوٹی کر رہی ہوں، اور بچپن سے ہی تقریباً میری خواہش تھی کہ میں نے جب سے الہدا کا نام سنا تھا، میرا ایک شوق تھا کہ میں الہدا میں پڑھوں. تو میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ میں نے ایسے ایک بینر پڑھا ہے، تم کہتی ہو میں نے الہدا میں ہی پڑھنا ہے، میں نے الہدا میں ہی پڑھنا ہے. تو وہ الہدا کا بینر تھا. تو میں جب سے الہدا میں آئی ہوں الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے، میرے میں بہت سی پازیٹیو چینجز آئی ہیں. آج کے لیسن سے جو بات ہو رہی تھی وہ یہ کہ جو بندہ سوچتا ہے یا جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہ وہیں پہ بند کر دیا جاتا ہے. تو ہمارے پاس ایک پیشنٹ آیا تھا سرگودا سے، وہ ٹرک ڈرائیور تھا، پتہ نہیں اس کو ڈاکوؤں نے کیوں مارا یا واللہ عالم جو بھی اس کے ساتھ ہوا، لیکن پیشنٹ بہت سیریس کنڈیشن میں آیا. میری آپریشن تھیٹر میں ڈیوٹی تھی، وہ آپریٹ ہوا. 2 دن وہ آئی سی یو میں رہا، وینٹیلیٹر پہ پیشنٹ ڈلا رہا. اس کے بعد وہ ٹھیک ہوا، کچھ بولنا شروع ہوا، تو ایک دم سے نا اس کی سیچوریشن ڈراپ ہونا شروع ہو گئی، اس کی بریدنگ کم ہوتی جا رہی تھی. تو وہاں جو اسٹاف تھیں وہ آئیں آ کے کہتی ہیں میرا پیشنٹ بہت سیریس ہے، تو تم لوگ میرے پاس ہیلپ کے لیے آ جاؤ. ہم لوگوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. ہم لوگ گئے، پھر واپس آگے پیشنٹ کچھ اسٹیبل تھا، غیر ہم لوگوں کی اپنی ڈیوٹی تھی. تو بعد میں انہوں نے نیکسٹ ڈے ایز اے ہیومن بینگ ایک ہمدردی تھی دل میں، کیونکہ اس کے گھر والے بھی نہیں پہنچے تھے اس پیشنٹ کے، کوئی اس کو جانتا نہیں تھا وہ کون ہے. تو میں نے کہا آپ کا پیشنٹ کیسا ہے؟ تو انہوں نے مجھے جو بات بتائی وہ آج تک مجھے بھولی نہیں ہے. وہ کہتی ہیں کہ رات ہی جب میں دوبارہ گئی تم لوگ بزی تھے، تو وہ جو پیشنٹ تھا وہ دوبارہ سیریس ہو گیا. کہتے ہیں مجھے اس پیشنٹ نے کہا ہے بجی کلمہ پڑھیں. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ بھائی تم خود کلمہ پڑھو. تو وہ پیشنٹ کہتا ہے میرے سے نہیں پڑھا جا رہا، کوئی کلمہ پڑھے نا. تو تب تک نا اس کے کچھ جاننے والے آ چکے تھے لیکن اس کے گھر والے نہیں پہنچے تھے. تو وہ جو اس کے پاس 2 لوگ بیٹھے تھے لڑکے تھے وہ، تو وہ انہیں کہتا ہے یار تم لوگ ہی کلمہ پڑھو نا. تو کہتے ہیں کہ وہ آگے سے کہتے ہیں کہ لوگ تو کلمہ تب پڑھتے ہیں جب کسی کی موت آ رہی ہوتی ہے، تو ہم کیوں تمہارے پاس کلمہ پڑھیں. یہ ایک میں سوچ کی بات کر رہی ہوں. اور اس انسان کی خواہش آج تک مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ پتہ نہیں کیسا اللہ کا بندہ تھا. کہتے ہیں کہ اس نے کم از کم 10 دفعہ یہ خواہش کیا کہ کوئی بندہ کلمہ پڑھو، کوئی بندہ کلمہ پڑھو. اور کہتے ہیں کہ میرے دیکھتے دیکھتے
100, 90, 80, ایون 10 to 0 پہ اس کی سیچوریشن آ گئی, پیشنٹ ایکسپائر کر گیا, لیکن کسی نے اس کے پاس کلمہ نہیں پڑھا. اور کہتے ہیں کہ جب اس نے بار بار کہا کلمہ پڑھو, مجھے آ نہیں رہا, وہ یہ بھی کہتا رہا مجھے آ نہیں رہا, میرے سے پڑھا نہیں جا رہا. تو ایون ہم لوگ یہ خود دیکھتے ہیں کہ 40-50 تک سیچوریشن جانے کے بعد پیشنٹ بول نہیں سکتا. کہتے ہیں وہ 10 سیچوریشن تک وہ پیشنٹ بولتا رہا ہے کہ کوئی میرے لیے کلمہ پڑھ دو, کوئی میرے لیے کلمہ پڑھ دو. کہتے ہیں پھر اینڈ پہ باجی کہتے ہیں میں اس کے پاس گئی ہوں انجیکشن لگانے کے لیے, تو اس نے ایسے مجھے پکڑ کے کہا باجی تم مسلمان نہیں ہو. تو کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ تھا کہ خدا نہ خواستہ اس میں کوئی شیطان ہے جو اس طرح سے, میں ایک فیمیل ہوں, یہ ایک میل ہے, مجھے ایسے ٹچ کر. کہتے میں نے غصے سے کہا چھوڑو میرا ہاتھ, یہ کیا کر رہے ہو. تو کہتا ہے باجی مجھے لگتا ہے تم واقعی مسلمان نہیں ہو, تم کلمہ پڑھو. تو یہ چیز ابھی تک مجھے نہ اس پیشنٹ کی شکل بھولتی ہے, نہ وہ باجی کی بتائی بات بھولتی ہے. باجی کہتے ہیں اس کے بعد سارا دن میں گھر جا کے روتی رہی جب وہ پیشنٹ ایکسپائر ہو گیا کہ دیکھو ہم لوگ کیسے مسلمان ہیں کہ ایک بندہ مرنے میں کلمے کی خواہش کرتا رہے. لیکن ایک تو اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہم لوگوں کے کلمہ تب پڑھا جاتا ہے جب موت آ رہی ہوتی ہے, یا سورہ یاسین تب پڑھتے ہیں جب موت آ رہی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں سارا دن روتی رہی کہ وہ بندہ کلمے کی خواہش کرتا کرتا مر گیا, اور ہم سب مسلمان وہاں بیٹھے تھے اور کسی نے اس کے لیے کلمہ نہیں پڑھا. جہاں مسلمانوں کا یہ حال ہے وہاں آرام سے بیٹھنے کا وقت ہے ہمارے پاس, کہ جہاں 10 لوگوں کو یہ احساس نہیں کہ کلمہ تو ویسے بھی پڑھتے رہنا چاہیے, کہ افضل الذکر ہے. اگر کوئی ہمیں کہہ رہا ہے کہ پڑھو تو ہمیں صرف اس کا دل خوش کرنے کے لیے پڑھ دینا چاہیے. اور یہ بھی کہ وہ دوسروں کو کہہ رہا ہے, وہ خود پڑھ نہیں پا رہا, ہمیں نہیں پتا ہمارا آخری وقت کیسا ہوتا ہے. تو یہ بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخری وقت میں کلمے کی توفیق دے, منہ سے نکال دے, کیونکہ جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہو وہ جنت میں جائے گا. اور کثرت سے ذکر کی عادت ڈالیں, کیونکہ جس چیز کی عادت ہوگی وہی آخری وقت میں ہوگا. اب ایک بندہ ہے پردیس میں ہے, نہ گھر والے پاس ہے نہ کوئی اور ہے, اور جو آس پاس ہے, اور پھر ہر جگہ دین کے کام کی ضرورت ہے. ہسپتالوں میں کتنا دین پھیلانے کی ضرورت ہے تاکہ جو نرس جس مریض کے پاس ہو وہ کہے یا نہ کہے خود ہی کلمہ پڑھنا شروع کر دے. ہر نرس کو اس کی ٹریننگ دینی چاہیے, وہ مر رہا ہو یا نہ مر رہا ہو. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے پاس اللہ کا ذکر کریں. لیکن یہ پیغام کون پہنچائے گا, کون بتائے گا, کون سکھائے گا, کون احساس دلائے گا؟ ہمیں ہی کرنا ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ ان کی اپنی تڑپ تھی نا, تو وہ اشتہار دیکھ کے, اور پھر ان کے بھائی سے ذکر کیا تو بھائی اشتہار دیکھ کے لے آیا اور یہ قرآن پڑھنے لگ گئی. سوچیں ابھی کتنے لوگوں تک تو پیغام پہنچا ہی نہیں کہ یہاں کوئی الہدا بھی ہے اور قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے اور وہ پڑھ سکتے ہیں, اور پھر صبح میں بھی کلاس ہے, شام کو بھی ہے, ویکینڈ پہ بھی ہے, کیسٹس بھی موجود ہیں, سی ڈیز موجود ہیں. جس بندے کے اندر تھوڑی سی بھی تڑپ ہو, تھوڑا سا بھی اس کا دل ہو, کیا فرض بنتا ہے ہم کیا کریں اس کے لیے, ہم پہنچانے والے ہوں. یہ نہ سوچا کریں کہ اگر ہم اشتہار لگائیں گے تو زیادہ لوگ آ جائیں گے تو ان کو کہاں بٹھائیں گے. وہ اللہ کے مہمان, اللہ خود ہی بندوبست کر دے گا, اللہ ان جگہوں میں برکت ڈال دے گا, اللہ آپ کو نئی جگہ دے دے گا. آپ کام کرنے والے تو بنے, اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی. تو کبھی کسی کے آنے سے دل تنگ نہ ہوا کرے. چھوٹے چھوٹے اشتہار بنائیں, ہر جگہ, ہر بندے, ہر گلی, ہر محلے تک پہنچائیں بھی ادھر کلاس ہوتی آئیں. جو آپ کے گھروں میں فالتو کیسٹس پڑی ہوئی ہیں جو آپ نے سن لی ہیں, گھروں میں نہ رکھیں, فوراً بانٹ دیں لوگوں کو. آگے آگے ایسی بستیوں میں جائیں, ایسے علاقوں میں جائیں جہاں کبھی کوئی پیغام نہیں پہنچا, جہاں آپ بھی نہیں جا سکتے. یہ جتنے ٹرک ڈرائیور ہیں ساری رات ڈرائیونگ کرتے رہتے ہیں اور گانے سنتے رہتے ہیں, اور کتنے ٹرک الٹے پڑے ہوتے ہیں, کتنے حادثے ہوتے ہیں. تو اگر دین کی بات سنتے ہوئے وہ دنیا سے جائیں تو ان ڈرائیونگ کے گھنٹوں میں وہ کتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں. پورا قرآن ان کا ختم ہو سکتا ہے, پوری تفسیر ختم ہو سکتی ہے. تو اپنا ایک مشن بنا لیں کہ ہم نے ایک سیٹ ایک ٹرک ڈرائیور کو دیتے جانا ہے کہ وہ راستے میں سنتا جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا لاسٹ ایئر ناک کا آپریشن تھا, اور میں آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھتی گئی تھی. لیکن میری روٹین میں استغفر اللہ نہیں ہے اتنا کلمہ پڑھنا. تو جب میں آپریشن تھیٹر میں ٹیبل پہ لیٹی تو میں نے سوچا کہ میں کلمہ پڑھ لوں, لیکن اس ٹائم دماغ اتنا معاف ہو گیا تھا کہ میرے ذہن میں کلمہ نہیں آ رہا تھا. اتنے یعنی کہ میری وینز غائب ہو گئی, میں سفید ہو گئی کہ جس طرح بندے کے حواس نہیں قائم رہتے,
کہ مجھے اس بندے کے خیال آ رہا تھا کہ موت کی شاید ڈر کی وجہ سے، اس سختی کی وجہ سے اس کے ذہن سے کلمہ تک نکل گیا جو ہم پہلی چیز سیکھتے ہیں. صرف میرے زبان پہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث تھا، وہی میرے ذہن میں پہلے آیا. میں نے وہ پہلے پڑھا اور پھر مجھے کلمہ یاد آیا، آیت الکرسی یاد آئی. کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو چیز ہم روٹین میں پڑھتے رہتے ہیں وہ ہمیں بہت سخت وقت میں بھی یاد آ جاتی ہے، لیکن جو چیز ہماری روٹین میں نہیں ہوتی وہ ہمیں نہیں یاد آتی. اور ایک آج سے ریلیٹڈ کوشچن بھی تھا میرے مائنڈ میں. آپ کہہ رہی تھی کہ جب موت سے پہلے موت کے فرشتے سامنے آ جاتے ہیں تو توبہ قبول نہیں ہوتی، لیکن میں نے یہ پوچھنا تھا کہ بعض پیشنٹس جنہیں ایک دو دن پہلے احساس ہو جاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں اب نہیں رہیں گے، یا وہ سن لیتے ہیں کہ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، اس کے بعد بھی اگر وہ توبہ کریں تو کیا ان کی توبہ آخری وقت میں قبول ہو جائے؟ بالکل، کیونکہ کسی کو بھی پتا نہیں موت کا وقت کیا ہے. ڈاکٹر بعض اوقات کہتے رہتے ہیں اور پیشنٹ مہینہ مہینہ بھی چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب میں میرڈ ہوں اور میرے 3 بچے ہیں. تو پہلے بچے چھوٹے تھے اور مصروفیت گھر میں زیادہ، لیکن دین کو سمجھنے کے لیے مطلب ایک دل میں نہ تڑپ تھی، بے چینی رہتی تھی ہر وقت نہ، لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بچوں کو کہاں چھوڑ کے جاؤں وغیرہ. اب الحمدللہ بچے بڑے ہو گئے ہیں، تو مجھے صرف 3 دن ہوئے کلاس جوائن کیے ہوئے نا، یہ ڈی سی روڈ برانچ پہ. تو آپ بلیو کریں کہ صرف شاید 1 یا 2 رکوع جو ہیں وہ میں نے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھے ہیں، اور اس سے میری حالت اس طرح ہو گئی ہے کہ میری راتوں کی نیند اڑ گئی ہے. اس قدر بے چینی، اس قدر تڑپ، جب آنکھ کھلتی ہے تو اٹھ کے توبہ کے نفل پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، اور بس سجدے میں گر کے بس یہی دعا میرے دل سے نکلتی. پتہ نہیں مجھے یہ دعا کیسے آ گئی ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن یہ دعا پہلے نمبر پہ تو یہ نکلتی ہے، یا اللہ پتہ نہیں پہلے جو گناہ ہو گئے ہیں ان کی معافی دے دو، اس کے بعد مجھے اپنے دین سمجھنے کی توفیق دو، اتنی زندگی دو کہ میں دین سیکھوں، اور اس کے بعد مجھے ان لوگوں میں چن لو کہ جو دین کو پھیلائیں اور دین کو آگے لے کے جائیں. تو آپ سے خصوصی دعا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی توفیق دے. آمین. اللہ تعالیٰ ان کو بھی، آپ سب کو بھی بہترین توفیق دے، اور ہماری ساری سستی اور کوتاہی اور غفلت اس سے ہمیں نکال دے تاکہ ہم اپنے فرائض پورے کریں. مجھے تو رہ کے ہر بندے کے جانے کے بعد یہی احساس ہو رہا ہے کہ ابھی ہم کچھ نہیں کر رہے، ابھی ہمیں بہت کچھ کرنا ہے. اور کبھی نہ جھجکا کریں کسی کو بھی بتانے میں، ہر وقت پاس چھوٹا سا کارڈ یا پمفلٹ رکھیں، دعوت دیتے جائیں لوگوں کو. یہ قرآن کی دعوت ہے، پڑھیں اس کو، پڑھیں پڑھیں پڑھیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ جس کے اندر خیر ہوگی، جس کو طلب ہوگی، وہ پہنچ جائے گا. السلام علیکم. میں نے تعلیم القرآن 7th بیچ اسلام آباد سے کورس کیا تھا. ابھی کورس کا سٹارٹ تھا، 10 دن گزرے تھے تو ساتھ ہی رمضان سٹارٹ ہو گیا تھا، اور رمضان کا ابھی پہلا عشرہ ہی چل رہا تھا. تو ہم لوگوں کے کورس میں ڈے اسکالرز تھیں، 2 لڑکیاں بہنیں تھیں. جیسے آپ لوگوں کو بھی شارٹ بریک ہوتی ہے 2 منٹ کی، اسی طرح ہم لوگوں کو بھی شارٹ بریک ہوئی تھی 2 منٹ کی. تو ان میں سے ایک بہن نے اپنی دوسری بہن سے کہا کہ میں اوپر سے ہو کر آتی ہوں، تو یہ قرآن پاک ہے، اس کا دھیان رکھنا. جب وہ اوپر گئی، وہ واش روم میں وضو کر رہی تھی، یا شاید واش روم میں ویسے گئی تھی، تو ادھر وہ ایک دم سے بے ہوش ہو گئی. جب اس کو سب نے دیکھا تو اس کی ادھر ہی ڈیتھ ہو گئی. اور وہ تو خیر ایک اس کی بہت زیادہ فیلنگز تھیں اس ٹائم، اور بہت زیادہ وہ لمبا ایک واقعہ تھا پورا. لیکن ایک جو اس کی لاسٹ بات تھی کہ یہ قرآن پاک ہے، اس کا دھیان رکھنا، تو یہ ایک بہت اسٹرانگ ریمائنڈر تھا ہمارے لیے بھی، اور اب بلکہ ہم سب کے لیے، کہ لائف کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں. جو ہمیں چیز فائدہ دے سکتی ہے وہ ایک تو قرآن پاک ہے اور دوسری سنت. السلام علیکم. میرے 2 کوسچنز ہیں. سب سے پہلا کوسچن تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ نماز میں اگر موت کا یقین ہو تو اس میں خشوع اور خضوع آ جاتا ہے، تو ویسا یقین پیدا نہیں ہوتا جیسا کہ ہونا چاہیے جس سے واقعی نماز بدل جائے. ایک تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا یقین پیدا ہو جائے؟ جب انسان کھڑا ہو تو جلدی جلدی میں نہ پڑے، سوچے کیا پتا یہ آخری دفعہ ہو. جیسے ابھی انہوں نے ذکر کیا نا کہ وہ بریک ہوئی ہے چھوٹی سی، تو ایک بہن دوسری بہن کو قرآن پاک پکڑا کے واش روم گئی ہے، اور ادھر بے ہوش ہو کے ڈیتھ ہو گئی اس کی جو بھی آخری نماز ہوگی نا کوئی نہ کوئی، اور ہم سب کی زندگی میں کوئی آخری تو ہونی ہے نا. تو یہ سوچیں کہ پتہ نہیں اگلی میں پڑھ سکتی ہوں کہ نہیں، تو اس سے نا ڈر پیدا ہوتا ہے اور پھر انسان کا دھیان زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ سوچنے سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے.
اور دوسرا یہ کہ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں مطلب مختلف لوگوں پہ مختلف طرح سے اثر کرتا ہے، کچھ پہ گہرا اثر ہوتا ہے، کچھ پہ کم. تو مجھے یہ ہمیشہ فکر رہتی ہے کہ میں کیسے اس طرح سے بنوں کہ میرے اوپر ایک گہرا اثر ہو، ایک انقلاب جیسے کہ قرآن پاک پڑھنے سے آتا ہے انسان کے اوپر، وہ کیسے ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے اوپر فوری ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو ٹائم لگتا ہے، لیکن لگے رہے استقامت کے ساتھ کوشش کرے تو ساری زندگی انسان سیکھتا ہے. میں ابھی تک یہ محسوس کرتی ہوں کہ ہر روز کوئی نئی چیز میں سیکھ رہی ہوتی ہوں، تو میں کہتی ہوں ہائے یہ مجھے نہیں پتا تھی، شکر ہے موت سے پہلے پتہ چل گئی. تو اس لیے انسان کو اس راستے کو چھوڑنا نہیں چاہیے. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کل آج سے بہتر ہو جائے گا، اگلا ہفتہ اس ہفتے سے بہتر، اگلا مہینہ اس مہینے سے بہتر، اگلا سال اس سے بہتر. اور یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب انسان اس چیز کو پکڑے رکھتا ہے. السلام علیکم. پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ریسنٹلی MSc کیا ہے اور میں 2 سال وہاں ہاسٹل میں گزارے. تو ہاسٹل کی زندگی اتنی آزادی والی، اتنی انڈیپینڈنٹ اور اتنی اچھی ہوتی ہے کہ انسان کو پچھلی ساری زندگی بہت مشکل لگتی ہے. واپس گھر میں آنا، گھر کے کام، رشتہ داروں کو ہینڈل کرنا، وہ سب بہت مشکل لگتا ہے. اور میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے. میں 6 سال سے گھر سنبھال رہی تھی. تو میں جب اب سیشن ختم ہو رہا تھا تو مجھے گھر آنا بہت مشکل لگ رہا تھا کہ پھر سے وہی کام، وہی سب کچھ، اور اتنی ٹینشن کہ پیپر ختم ہونے سے 2 ویک پہلے سے میں رونے لگ جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں نے واپس جانا ہے، میں واپس نہیں جانا چاہتی. تو اس کے بعد میں نے آگے سیکنڈ MSc کے لیے اپلائی کیا اور پھر میں واپس آئی کچھ دن کے لیے. تو میری دوست الہدا سے کر رہی تھی کورس، تو مجھے کچھ دن کے لیے ساتھ لے کے آئیں کہ تم میرے ساتھ چلو. تو میں یہاں آئی، پھر میں نے اس کو جوائن کر لیا اور 10 دن میں ہی میرا اتنی ٹینشن ریلیز ہوئی کہ مجھے کال بھی آئی کہ ایڈمیشن ہو گیا، آپ آ جائیں. لیکن میرا دل نہیں چاہا جانے کو. پہلے میں اس چیز کے لیے روتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں نے واپس جانا ہے. اور جب میں نے جوائن کیا، تفسیر سے قرآن پاک پڑھا اور اتنے ریلیکسیشن کہ مجھے اتنی خوشی، اتنا سکون ملا، مجھے لگا نہیں پیچھے تو کچھ مشکل تھا ہی نہیں. اب میں کل ہاسٹل گئی ہوئی تھی 2 دن پہلے اپنی میرٹ لسٹ لینے، تو وہاں پہ سب دوستوں نے کہا کہ جانے سے پہلے روتی تھی اور اتنی ٹینشن کہ ہاسٹل سے جو جاتا ہے وہ ضرور اور ضرور ہوتا ہے کہ ہم واپس اس زندگی کی طرف جا رہے ہیں. تو تمہیں اب ٹینشن نہیں ہو رہی، تم اداس نہیں؟ میں نے کہا نہیں، مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہاں سے بہت بہت اچھی چیز پیچھے مل گئی، اس لیے اس دفعہ میں بالکل بھی پریشان نہیں ہوں. تو قرآن پاک کو پڑھنے میں جتنا سکون ہے، ہر مسئلہ آپ کو آسان لگتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتے جاتے ہیں. وہی زندگی کے کام جو مشکل لگتے تھے، اب اس ہر کام کو کرتے وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کام کو کتنی خوبصورتی سے کروں، کتنے عدل کے ساتھ کروں. کچن میں ہوں تو کچن کے ہر کام میں کیسے عدل کروں، رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں کیسے عدل اور احسان کروں. تو یہ سب کے لیے کہ ہم لوگوں کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی. اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے لگتا ہے پیچھے میں نے ساری زندگی ضائع کر دی ہے. جب تک میں نے قرآن پاک کو نہیں پڑھنا شروع کیا، میں نے الہدا جوائن نہیں کیا، میں نے پچھلی اپنی ساری زندگی ضائع کر دی ہے. 21 سال زندگی کے تباہ کر دیے، کچھ نہیں سیکھا، کچھ نہیں عمل کیا. تو ہم لوگ خود بھی اس کو شوق سے کریں اور دوسروں کو اس کی دعوت ضرور دیں. مجھے اگر میری دوست دعوت نہیں دیتی تو میں نہیں سیکھ پاتی. تو آپ کوشش کریں کہ آپ وسیلہ بنیں دوسروں کے لیے. شکریہ. جزاک اللہ. اور یہ حقیقت ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا، وہ خیر مما یجمعون، یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 3 سال ہو گئے ہیں میرے میاں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور میں ذکر یہ کرنا چاہتی ہوں کہ واقعی قرآن پاک میں بہت طاقت ہے. 4 ماہ ہو گیا میرا ہارٹ کا آپریشن ہوا تھا. ہارٹ کے آپریشن کے دوران ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اندر آئیں. میں اندر گئی ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، قرآن پاک پڑھا ہے، میرے ساتھ تھا چھوٹا قرآن پاک. اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا بے ہوش کرنے لگے، کلمہ پڑھی. کلمہ ایسے جیسے ذہن سے ہی نکل جاتا ہے. بچے تھے 4 چھوٹے چھوٹے. اللہ سے یہی دعا کی، اللہ میرے 4 بچے ہیں، مجھے زندگی دینا، صحت دینا. ساتھ ساتھ پڑھتی رہی ہوں. آپریشن سٹارٹ کیا انہوں نے، 8 گھنٹے بعد مجھے باہر لے کے آئے. دیکھیں یہی بتا رہی ہوں کہ اللہ کی کلام میں کتنی برکت ہے. قرآن پاک ساتھ ہی رہا ہے. 10-15 منٹ بعد مجھے ہوش آ گئی ہے. اس کے بعد بیڈ پہ مجھے لٹایا ہے اور میں نے کہا مجھے نماز پڑھائیں. ڈاکٹر نے کہا نہیں ابھی نہیں پڑھنی. میں نے کہا نہیں، میں نے اٹھ کے پڑھنی ہے. یورین بیگ میں نے اتروا دی ہے، نماز پڑھی ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے اور اٹھ کے بیٹھ گئی ہوں. بیٹھنے کے بعد پھر میں نے کہا مجھے نماز پڑھائیں عصر کی. پھر میں نے نماز پڑھی ہے اور اس کے بعد پھر ذکر کرتی رہی ہوں. ساتھ ساتھ ہر بیڈ پہ میں گئی ہوں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد.
اس کے بعد میں خود اٹھ کے چلی ہوں ٹھیک 10 گھنٹے بعد. اتنا بڑا میرا ہارٹ کا آپریشن تھا, لیکن اللہ نے مجھے شفا دی ہے صرف اپنی کلام کے صدقے, اپنے قرآن پاک کے صدقے. لیکن دل پہ اتنا زیادہ ذکر ہے کہ ہر ٹائم دل کرتا ہے قرآن پاک اندر فٹ کر لیں. اتنا اللہ سے پیار ہو گیا. اور یہ میری ساری بہنوں سے التجا ہے کہ قرآن پاک کو سینے میں بند کر لیں اور ساتھ شاید یاد کریں اور اللہ کا بہت ذکر کریں. شکریہ, جزاک اللہ. جزاکم اللہ خیرا. تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں. دروشی پڑھیے. آپ کو پتا سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ جو دروشی پڑھنے میں بخل کرے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا سمجھا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ تو ہمارے شوہروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ جن بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے انہیں بہترین شوہر عطا فرما. جن کی اولاد نہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما. اللہ ہمارے والدین پہ اپنی رحمت فرما اور ہمیں دنیا میں بھلائیوں کی توفیق دے اور آخرت میں ہمیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے. ہمارا حساب آسان فرما دینا اور ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب کو بخل دور کر دے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.